السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک آواز میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ٹھیک، شکریہ۔ پہلی وہ تفسیر والی کلاس تو ریکارڈ نہیں ہو سکی، میں نے 2 3 دفعہ ریکارڈ کے آپشن پہ کلک کیا تھا لیکن ہوئی نہیں، یہ والی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم، حیاکم اللہ وبیاکم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اس ایک اہم کتاب کا آغاز کیا تھا جس کا نام تھا نواقض الاسلام، اسلام کو توڑنے والی یا اسلام سے نکالنے والی چیزیں یا ان کو ختم کرنے والی۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے نواقض یہ پڑھا تھا کہ نواقض، ناقض کی جمع نواقض ہے، اور کچھ قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے ہم نے استدلال بھی کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کتاب کی جو شرح ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی، اس کا مقدمہ ہم پڑھیں گے اس کتاب کا۔ تو مقدمے میں ہم نے جہاں یہ نواقض کا پتہ کہ کس چیز کی جمع ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تفصیل سے پڑھا تھا، اور ہم نے اسلام سے جو خارج کرنے والے امور ہیں ان کا حکم جاننے کے لیے اس مقدمے کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ 4 چیزیں ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ ضروریات الخمس جس کو بولا جاتا ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے جو چیز ہے جس کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے، وہ کیا تھا؟ دین۔ دوسرا انسان کا نفس، انسان کی جان۔ تیسرا عقل پڑا تھا، یعنی عقل کی حفاظت، ایسی چیزوں سے بچنا جو عقل کو متاثر کرنے والی ہوں۔ اور چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی مال کی حفاظت، پانچویں یا چوتھی جو تھی وہ عرض یہ بولا جاتا ہے، یا انسان کی جو عزت ہے، عزت و آبرو، اس کی حفاظت، اور پانچویں جو ہے مال۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دین کے متعلق پڑھا تھا، یہ اسی کے ہم نے اصول پڑھے تھے کہ وہ کون سے اصول ہیں جس سے اسلام سے بندہ خارج ہو جائے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اس میں تھا کہ ایسی بات یا گفتگو کرنا جو کفر اور شرک والی ہو، من غیر اکراہ، شرط یہ ہے کہ وہ مجبوری کی حالت میں نہ کی گئی ہو، اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو زبردستی اگر کسی سے یہ بات کہلوائی جائے کہ تم یہ کفر یا کلمہ کا ہو یا کوئی، تو ایسی حالت میں اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو اس کی ہم نے پچھلے ہفتے دلیل بھی پڑھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت رخصت دی ہے کہ اگر انسان کا دل جو ہے وہ ایمان والا ہو، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے، مطمئن ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں کوئی کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایسا اعتقاد یا عقیدہ رکھنا جو کفر و شرک پر مبنی ہے، تو اس سے بھی انسان جو ہے مسلمان سے وہ خارج، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا کام کرنا جو کفر اور شرک والا ہو، یا دین کے کسی معاملے میں، یا وما جاء به الرسول، جو اللہ کے رسول لے کر آئے اس میں شک کرنا، یعنی دین کے جو احکامات ہیں ان میں شک کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کے رسول پہ نازل ہوا اس میں کوئی شک کا اظہار کرنا، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہوتا ہے جو شک کا شکار ہو جائے۔ تو یہاں پہ شیخ صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ یہ امور ہے نا، ان کے بارے میں جاننا عام طور پہ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن جو دین کے طلباء ہیں یا دین کا علم سیکھنے والے ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے سیکھنا ہے، کل کو انہوں نے لوگوں کو مسئلے مسائل بتانے ہیں، تو ان کو ان امور کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس حالت میں کس کے اوپر کیا حکم لگے گا کب نہیں لگے گا، اس کی تفصیل سے آگاہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ آج کے دور میں بہت زیادہ فتن ہے، فتنے موجود ہیں، اور شر ہے، بہت زیادہ شبہات ہیں، ان سے بچنے کے لیے انسان ایک جو مسلمان ہے ان کو ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ دین ہے، اور دین سے خارج کرنے والے کون سے امور ہیں۔ تو اس معاملے میں نا امت کے اندر 3 گروہ بنے، 2 گروہ جو ہے نا الگ ہوئے، اور ایک جو تھا وہ درمیانی تھا۔ تو پہلا جو گروہ بنا جس کو خوارج کہا گیا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوئے، ان کے بارے میں بہت سی حدیث بھی ہیں جن کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد بھی کیا تھا۔ خوارج وہ بہت زیادہ جو ہے نا غلو کرنے والے تھے، ہر چیز میں شدت، یعنی کوئی ایسے امور جیسے بھی ہم نے اوپر پڑھا کہ کوئی کفریہ کلمہ ہے یا کوئی ایسا فعل کرتا ہے وہ تو کفر ہے، لیکن کسی سے اگر کوئی گناہ ہو گیا وہ اس کو بھی اسلام سے خارج کر دیتے تھے۔ کسی نے جھوٹ بول دیا، اسلام سے خارج، زنا کر لیا، اسلام سے خارج۔ تو یہ ان کا وصف تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جیسے 30 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی شدید جو ہے نا ان کے بارے میں وعید ہے کہ ان کے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل تک نہیں جائے گا، بس پیسے وہ عبادات میں ایسے ہوں گے کہ ان کی عبادات دیکھ کے بندہ اپنی عبادت کو کم جانے گا، ایسے لوگ بڑی ہو۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ مین جو ہے نا جتنے بھی ایسے فرقے ماضی میں گزرے ہیں یا آج ہیں یا آئندہ آنے والے، تو بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو خارج کیا ہے، اصل میں دیکھی جاتی ہیں صفات کیا ہیں، تو جس کے اندر بھی یہ والی صفات ہے، جس کے افعال ایسے ہوں گے، وہ انہی کے اندر سے ہوگا، چاہے وہ خود کو کوئی کچھ بھی نام دے رہا ہو۔ پہلی کیا چیز ہے کہ لوگوں کو کبیرہ گناہ کی وجہ سے، یعنی جو دور شرک، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے نا، جیسے زنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، چوری ہے، اب ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گناہ گار ہو جاتا ہے، یہ ایمان کے انسان جو ہے ایمان کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے، لیکن اس کو اسلام سے خارج قرار دینا کہ بندہ کافر ہو گیا، تو یہ خوارج کی علامت ہے کہ کبیرہ گناہوں کے اوپر مسلمانوں کو کافر قرار دینا، لوگوں کو کافر بنانا کہ تم سے یہ گناہ، تم کافر ہو، تم نے یہ کر دی، تو یہ کفر کے فتوے لگانا ذرا ذرا سی باتوں پہ یا گناہوں کے اوپر، یہ بیسیکلی خوارج کی علامت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو مسلمان حکمران ہیں ان کے خلاف خروج کرنا، یہ معمول بنا لیں گے، جہاں پہ بھی جب اس نے اسے گناہ ہو گیا لہٰذا اس کے خلاف خروج کریں گے، گورنمنٹ ختم کرو اس کو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ بھی بیسیکلی خوارج کی علامات ہیں۔ جو خروج ہے اس کی شرائط ہیں، اس کے احکامات ہیں، تفصیل ہے، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کون سا انسان ہے جو جیسے گناہ نہیں ہوتے، ہم اپنی زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کوئی ہے پبلک وہاں پہ کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر حکمران سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو فوراً سے ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سے بڑا کوئی نیک پاک بس ہے ہی نہیں، ہم پہ کوئی فرشتے ہونے چاہیے، وہ بھی انسان ہے جیسے ہم انسان ہیں، ویسے وہ بھی انسان ہے۔ تو جیسے شریعت نے عام باقی ساری زندگی کے معمولات بتلائے ہیں نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے بارے میں بھی احادیث واضح طور پہ کہ نیک حکمران کی کیا علامات ہیں، وہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا، ان کو حکم دینا ہے، ان کو نصیحت کیسے کرنی ہے، اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی، نیکی کے کاموں میں اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر وہ خروج کرنا ہے تو اس کی کیا شرائط کیا ہیں، ضرورت کن حالات میں آپ کر سکتے ہیں، کن حالات میں نہیں کر سکتے، کہاں پہ صبر کرنا ہے، ظلم کر رہا ہے، کوئی بھی معاملہ کر رہا ہے، اس کی ساری تعلیمات رسول اللہ نے بتلائی ہوئی ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کے چند ایک آیات کو لے کے یا چند ایک چیزوں کو چھوڑ لے کے اپنی مرضی سے لوگوں کو اس چیز پہ ابھارنا اور فساد اور فتنہ مچانا، یہ بھی خوارج کی بیسیکلی علامت ہوتی ہے۔ تیسرا جو ان کا ہے وہ ہے استحلال دم المسلمین، کہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ اب حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے موقع پہ بھی یا جو خطبہ حجۃ الوداع کا آخری جو خطبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بھی کہا کہ تم پہ مسلمانوں کا خون حرام ہے، جیسے یہ شہر ہے اس کی حرمت ہے، اسی طرح کعبہ کی حرمت ہے، ان کی مثالیں دیکھ رسول اللہ میں کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو، جو آپ کا جو مسلمان ہے اس کا خون حرام ہے انسان کے اوپر، اور یہ انتہائی جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، یا وہ جس چیز کا یعنی پچھلے ہفتے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تین چیزوں پہ انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے اس کی بھی شرائط ہے، وہی شادی شدہ زانی ہو اس کو رجم کرنا ہے، یا جو مرتد ہو جائے، اور ایک اور کیا تھا، کسی کو قتل کیا، یعنی کسی نے مسلمان نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل ہے، یا وہ شادی شدہ زانی ہے، یا وہ مرتد ہے، اسلام کو چھوڑ گیا ہے، تو توبہ وہ نہیں کر رہا، واپس نہیں آ رہا، تو اس کے بھی احکام ہے۔ تو ان تین چیزوں پہ رسول اللہ کہ اس صورت میں، اس کے علاوہ جو ہے نا عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلاں کے جھگڑا ہو گیا فلاں کے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ اس خوارج کی علامات ہیں تین، یہ مین ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ مین ہے کہ آج بھی اگر کسی کے گروہ کے اندر یہ پائی جائیں، تو اگر تو یہ ساری پائی جا رہی ہیں تو پھر تو وہ سمجھیں انہی کے اندر سے ہی ہے، چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھے، اگر کسی کوئی ایک پائی جا رہی ہے تو پھر اسی قدر اس کے اندر یہ اس کے اوپر یہ اس کا حکم لگا گیا۔ اسی طرح دوسری جو قسم، اس میں ایک اور تفصیل یہ ہے کہ کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، اسی طرح شرک کی دو قسمیں ہیں، یعنی اب عموماً کیا ہوتا ہے تو جو شرک ہے وہ بھی کفر ہی ہے، لیکن کفر اور شرک میں فرق کیا ہے؟ کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ شرک یہ کفر ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو مان ہی نہیں رہا، لیکن ایک ہے کہ بندہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھ رہا ہے، یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا کائنات کو خالق ہی نہیں ہے تو یہ کفر ہی ہے۔ لیکن شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور ساتھ اس کے ساتھ کسی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، یا سمجھتا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اور بھی شامل ہے، تو یہ شرک ہے، یعنی ہے دونوں کفر ہی ہیں، تو شرک کا لفظ اس اعتبار سے الگ سے بھی بولا جاتا ہے۔ تو ان کی دو قسمیں ہیں، کفر ہو یا شرک ہو، اس کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شرک اکبر، کفر اکبر، اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر اور کفر اصغر۔ جو شرک اکبر یا کفر اکبر ہے نا، وہ انسان کو، مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، تفصیل کے بھی ابھی ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ صرف مین جو چیزیں ہیں، کیونکہ یہ اس لیے میں پڑھا رہا ہوں کہ آگے ہم نے نواقض الاسلام پڑھنے ہیں،
تو آپ کے ذہن میں یہ والا مقدمہ، یہ والی چیزیں ہوں گی تو پھر آپ اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے، کیونکہ بعض اوقات وہ نواقض الاسلام کے چیزیں سمجھتے ہیں اور ہر بندے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو یہ اس میں فرق کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہے، اب خوارج جو ہے نا وہ ان چیزوں میں نہیں ڈالتے، وہ بس جس سے دیکھ لیا فوراً سے اس کو اسلام سے خارج کر دیا۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے تھے، رسول اللہ کے دور میں بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کئی علامات بھی بتلائی تھی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ان کے ساتھ جہاد کیا تھا، کیونکہ وہ سیدنا علی کے مقابلے میں آ کے قرآن پاک کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول قرآن کے اوپر فائدہ وہ نہیں، حکم نہیں دے رہے، سیدنا علی کو یہ کہہ رہے تھے۔ اسی سے اب اندازہ کر لیں گے کس قدر یعنی اپنی طرف سے وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھتے تھے کہ قرآن میں کہا ان الحکم الا اللہ، صرف حکم اللہ کا چلے گا، تو آپ کیوں اپنے فیصلے اپنی اس سے کر رہے ہیں؟ سیدنا علی کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی لوگوں میں سے تھے، جن کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور خلفۂ راشدین میں سے ہیں ان کو قرآن کی وہ بتلا رہے ہیں مطلب۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ بھی کیا، اس میں بہت سے جو خوارج کے ساتھ لوگ تھے وہ دلائل سن کے دوبارہ سے صحیح طریقے پہ آ گئے، لیکن بہت سے جو تو اپنے ڈٹے رہے۔ ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ بندہ اپنی نمازوں کو کم جانتا ہے، ان کے اعمال ایسے ہیں، تو وہ غلو کرنے والے لوگ تھے۔ تو جیسے اوپر میں نے ان کی تین وہ مثالیں دی ہیں، اسی طرح یہاں پہ کفر اور شرک کے درمیان یعنی کفر اصغر اور کفر اکبر، یا شرک اصغر شرک اکبر، تو جو شرک اکبر یا کفر اکبر ہوتا ہے یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام کو انسان کو نکال دیتا ہے، اور اسی طرح ایک ہوتا ہے شرک اصغر یا کفر اصغر، تو اس سے انسان جو ہے وہ اسلام سے تو نہیں نکلتا، لیکن یہ اسلام اور ایمان کے منافی چیز ہوتی ہے، یعنی رہتا مسلمان ہی ہے لیکن اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ اب یوں سمجھ لے کہ اسلام ایک دائرہ ہے، کلمہ پڑھ کے انسان اس میں داخل ہو، اس کے آگے ایمان ہے اور آگے احسان کا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس دائرے کے اندر ہی رہتا ہے، اس سے نہیں نکلتا، لیکن اگر کفر کر لیا، شرک کر لیا، تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے بندہ۔ جیسے شرک اصغر کی مثال میں دیتا ہوں، ریاکاری ہے، تو ریاکاری کرنے والا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، ریاکاری نماز کی صورت میں ہو یا اللہ کی راہ میں کو خرچ کرتے ہوئے ریاکاری کر رہا ہے، یہ کوئی اور دیگر اعمال ہے، تو ہے یہ کیا ہے؟ شرک اصغر، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی نے عبادت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا دیا، سجدہ کسی اور کو کر لیا، تو یہ اسلام سے خارج کرنے والا امور ہے، یہ اس کی ہم تفصیل آگے پڑھیں گے کہ کب کس کے اوپر حکم لگے گا، فعل کے اوپر لگے گا نہیں لگے گا، یہ تفصیل ہم بعد پڑھیں گے۔ تو یہ پہلی جو قسم تھی نا لوگوں میں سے، تین قسمیں میں نے بتائی ہیں، پہلی قسم تھی خوارج کی، وہ یہ تھی، ایک تو یہ کیا تھا، وہ ہر کبیرہ گناہوں کے اوپر ہی اسلام سے خارج کر رہے تھے لوگوں کو، دوسرا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا خون حلال سمجھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو قتل کرنا۔ اس کی آج کے دور میں اگر آپ نے مثال دیکھنی، جو ہم لوگوں نے اور میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہوئی ہے، داعش ایک تنظیم بنی تھی عراق کے اندر، اور اس نے شام کے اندر بھی، ان کو دیکھیں، ان کا جتنا زیادہ قتل غارت جو انہوں نے کی، وہ سارے مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے، جتنا ان کا جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ سارے جتنے بھی آپ دیکھ لیں ان کے وہ لڑائی جھگڑے، اکثریت جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے، چھوٹی چھوٹی بات پہ نہ وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ جنگ کے جو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کا کوئی چکر ہی نہیں ہوتا، بس جو ان کے سامنے آ گیا ان کی نظر میں وہ کہتے اس کو قتل کرنا صحیح ہے۔ تو یہ کہ مسلمانوں کے خون کو اپنے پر حلال سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ مسلم حکمرانوں کے خلاف یعنی خروج کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور وہ بغیر کسی شرط کے بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا بعض کبیرہ گناہ ان سے ہو گئے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ خارجی بن جاتے ہیں اور نکلتے ہیں، خروج کے اوپر لوگوں کو مارتے ہیں۔ تو یہ تین علامات، تو یہ ہو گیا کفر اور جو شرک اکبر اس کی اقسام۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، دوسری قسم یعنی جو خوارج تھے نا ان کا یہ تھا، خوارج کیا تھے کہ وہ کبیرہ گناہوں پہ لوگوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ سختی، تشدد کرنا، شدت پسند۔ دوسری طرف ایک طبقہ ایسا بنا جو آج بھی موجود ہے، آئندہ بھی ہوگا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی جو تین مسلمانوں کے جو گروہ بنے ان میں ایک گروہ مرجیہ کا ہوتا ہے، مرجیہ رجا سے یعنی امید، اس کو ان کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ اگر انسان مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا ایک دفعہ، اس کے بعد وہ عملی طور پہ جو مرضی کرتا رہے، زبان سے اس نے کر دیا، اب عمل کے لحاظ سے وہ جو مرضی کر رہا ہے، اس کے اعمال جیسے بھی ہے نا وہ ہے مومن ہی ہے، وہ مومن ہی رہے گا۔ خوارج کیا کرتے تھے کہ کبیرہ گناہ ہو گیا، کسی نے زنا چوری کر دی، وہ کہتے ہیں ایک بندہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان سرے سے ختم ہو گیا۔ دوسری طرف یہ جو گروہ تھا یہ دوسری انتہا پہ تھا، خوارج ایک انتہا پہ ہو گئے اور جو مرجیہ تھے یہ دوسری انتہا پہ تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ بھائی جو بندہ مسلمان ہے بس وہ جو مرضی کرے، زنا کرے، قتل کرے، جو بھی کرے گا وہ رہے گا مومن ہی، اس کا ایمان کم نہیں ہوگا۔ تو ایک یہ والا گروہ تھا، تو اس نے بھی کہا کہ جو بھی گناہ کریں لا یضر مع الایمان معصیہ، ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، اور نہ ہی کفر کے ساتھ کوئی اطاعت کہ اس میں فرق آئے گا، ایمان آپ نے بس ایک دفعہ لے ہیں وہ بس اسٹیبل ہو گیا، یا وہ نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ، بس وہ ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ ایک چیز انہوں نے اپنی بنائی، تو یہ دوسری انتہا تھی۔ ایک یعنی جیسے ابھی ریسنٹلی اگر میں مثال دوں
کل پرسوں ایک پاکستان کا ایک کوئی بندہ سوشل میڈیا کا معروف بندہ تھا، میں نے بھی کچھ عرصہ وہ میری فرینڈ لسٹ میں بھی رہا، وہ واضح طور پہ جو ہے نا اسلام کا مذاق اڑانے والا بندہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس کے ابھی بھی موجود ہے اس کی فیس بک وال پہ، اور صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج پہ اس نے عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہوئی، نہ جنت کا انکار۔ اب وہ مرا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا بہت سے جو اپنی طرف سے اعتدال پسند بننے والے لوگ ہیں، وہ نہیں جی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، نہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک واضح طور پہ کفر کرے اس پہ بھی جو ہے نا وہ دینی غیرت دکھانے کے بجائے جو بندہ اس چیز کو اظہار کر رہا ہے اس کو سمجھانے لگ جاتے ہیں، نہیں جی نہیں، آپ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتے، آپ ایسے نہیں کرتے، تو بھی اللہ نے رحمت کے ساتھ عذاب کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ مرجیہ والے نا یہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو ایسے گروہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائے کہ وہ جو مرضی کریں جی ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، تو یہ بالکل آپ سمجھ لیں خوارج کے اپوزٹ معاملہ تھا۔ خوارج ایک انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسلام سے خارج کر رہے تھے، یہ جو تھے یہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے آپ کے اسلام پہ فرق نہیں آتا۔ اب ان تینوں کے دونوں کے درمیان ایک گروہ ہے جس کو اہل السنہ والجماعہ، جو وسط ہے، اہل السنہ والجماعہ، یہ دونوں مذہب کے درمیان والا رستہ ان کا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے، یا یہ کرتے ہیں آج بھی، ہم موجود ہیں الحمدللہ۔ ان کا یہ تھا کہ بھائی قرآن و سنت کے اندر کفر کی جو اقسام ہے نا وہ کتنی ہے، میں نے بیان کی ہیں، دو قسمیں، کفر اکبر، کفر اصغر، یا شرک اکبر، شرک اصغر۔ تو یہ کہتے تھے کہ جو شرک اکبر ہے اس سے یا کفر اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، کوئی چوری چکاری ہو گئی ہے، تو وہ بندہ اس کے ایمان میں کمی آتی لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ انہوں نے درمیانی راہ اختیار کری اور یہی حق کی راہ ہے کہ ایسے جو کبیرہ گناہوں کو یا دیگر معاملات پہ اسلام سے خارج بھی نہ کریں، اور نہ یہ ہو کہ بھئی جو مرضی کوئی کر رہا ہے اس کو آپ مومنی پکا بنائی جائے، یہ بھی نہیں، بلکہ درمیانی راہ کیا ہے کہ اس کے گناہ کے بقدر جو ہے نا اس کے اوپر حکم لگتا ہے کہ بھئی اس نے یہ معاملہ کیا ہے، یہ اگر کام کر لیا تو اسلام سے خارج ہے کیونکہ دلائل موجود ہیں، لیکن دوسرے گناہ جو ہیں جو دلائل موجود ہیں ان جیسے چوری ہے، زنا ہے، اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا بندہ، اس پہ سزا حد نافذ ہوتی ہے لیکن رہتا ہے وہ اسلام کے، ہاں اس کے ایمان میں فرق پڑتا ہے، اگر 100% اور 90% ہو گیا سر، یعنی اس کے گناہ کے حساب سے اس کا ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ درمیانی راہ ہے، حق کی راہ یہی ہے۔ آج یہ بس تین گروہ تھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو ان تینوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے آج کے دور میں بھی، اور یہ آگے بھی آنے والے ہوں گے، لیکن یہ صفات اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی تو فوراً پتہ چلے گا انسان کس چینل سے بات کر رہا ہے، خوارج کی سوچ ہے اس کے اندر، یا مرجیہ کی سوچ ہے، یا اہل سنہ والجماعہ کی سوچ ہے۔ یہ اس کے اعمال سے، اس کی گفتگو سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا۔ آگے ہم جو ہے نا صرف چند ایک سوالات جو ہیں وہ جو شیخ صاحب سے پوچھے گئے ان کا جواب پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نواقض الاسلام اور نواقض الایمان میں کوئی فرق ہے؟ تو شیخ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ان میں کوئی بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے، کہ ایمان کو اسلام بھی کہا گیا اور اسلام کو ایمان کہا گیا، ٹھیک ہے، جیسے لیکن آگے کیا فرمایا کہ نواقض الاسلام صحیح یا نواقض الایمان، یعنی جس کا اسلام جو صحیح اسلام کو ختم کرنے والا نواقض ہے وہی نواقض الایمان بھی ہیں۔ ذریعہ جات بات جو بندہ مسلمان ہے تو ایمان تو اس کا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جو مسلمان ہے نا وہ اپنی زبان کے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کو ہم مسلمانوں کے اندر ہی شامل کریں گے جب تک اس کا واضح طور پہ کفر، یا وہ جیسے منافقین تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ تھا، جو منافقین ہیں اور منافقین کے علامات ہیں۔ تو جیسے اوپر ہم نے کفر کی قسمیں پڑھی ہیں نا، اس نفاق بھی بیسیکلی کفر ہی ہے، تو ایک کفر نفاق ایسا آتا ہے جیسے جھوٹ بولنا، تو یہ منافق کی علامت ہے، لیکن اگر صرف بندہ صرف جھوٹ بولتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ کبیرہ گناہ ہے، نفاق کی علامت ہے، لیکن اس کو ہم منافق نہیں کہیں گے، کیونکہ ایسے ہی بخاری میں اور دیگر حدیث کی کتب میں موجود ہے، رسول اللہ نے ایک حدیث میں 3 علامات بتائی، ایک میں 4 بتائی، تو جس کے اندر یہ 4 موجود ہوں گی وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ، لیکن معین تکفیر یا معین کسی شخص کو نام لے کے کہنا کہ اس کے اندر یہ چاروں پائی جاتی ہیں لہٰذا یہ پکا وہ ہے، اس کے آگے ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ فرق ہے، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اسلام کو ختم، جس سے اسلام ختم اس کا ایمان بھی ختم، جو بھی ایمان کے منافی بات ہے۔ آگے یہ اوپر آیات ہم پڑھ چکے تھے کیونکہ یہ سورہ توبہ میں ہے کہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تھا، ہم تو عظیم مذاق کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل اب اللہ و آیاتی و رسول، کیا تمہیں اللہ اور اس کی آیات ہی تمہیں مذاق کے لیے ملی ہیں؟ تو یہ مذاق کرنے کے اوپر منافقین کو کفر کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعتذروا، کوئی تم عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے۔ آگے ہے سوال شیخ صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا لا علمی یا اس چیز سے جاہل ہونا، یہ جو امور ہیں یہ نواقض میں ہے، یعنی حل یعذر من جہل هذه النواقض، جس کو ان نواقض کا علم ہی نہیں ہے اگر وہ کوئی کام ایسا کرتا ہے تو کیا اس کا یہ عذر قابل قبول ہے؟ تو شیخ صاحب نے اس کی تفصیل بتائی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہاں جی جس کو علم نہیں ہے وہ اس کا عذر قبول ہوگا، نہ یہ ہے اس کا کہ جس کے پاس مواقع تھے
اس نے علم جان بوجھ کر حاصل نہیں کیا، تو دونوں میں تفریق ہے، سب کے اوپر ایک جیسا حکم نہیں لگے گا۔ ایک بندہ ایسے اس میں ہے، اذا كان جاهلا لا يمكن ان يتعلم، کوئی ایسے ایریا میں رہتا ہے جہاں پہ اس کے لیے علم سیکھنا پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی کہ کافر ملک میں پیدا ہو گیا، اسلام لے آیا، جو تھوڑی بہت اس کو پتہ تھی، اس کے پاس وہاں کا ماحول ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی عالم ہے نہ کوئی ذرائع ہے۔ آج کے دور میں اگرچہ یہ بات بڑی مشکل ہے، ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں ایسا پاسبل ہو، لیکن عمومی طور پہ آج یہ والا عذر جو ہے نا کم ہی پایا جاتا ہے، لیکن موجود ہے ایسا بھی۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پیغام نہیں پہنچا، یہ کوئی معاملہ ہے، تو اس کا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی یہ اس کا عذر قبول ہوگا۔ لیکن ایک بندہ، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسے ممالک میں رہتا ہے، یعیش بین المسلمین وفی بلاد المسلمین ویسمع القرآن ویسمع الحدیث وکلام اہل العلم، قرآن بھی سن رہا ہے، احادیث بھی سن رہا ہے، اہل علم کا کلام بھی سنتا ہے، ان کے دروس بھی موجود ہیں یوٹیوب پہ، نیٹ پہ، سارا کچھ، دروس مساجد میں ہو رہے ہیں، جمعہ بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ جو ہے نا ان سے لا علم ہے، تو ایسے ایسے بندے کا عذر قابل قبول نہیں ہے کہ وہ یہ عذر پیش کرے کہ مجھے علم نہیں تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ باقی دنیا کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہو تو آدھے جو ہے نا آپ علاقہ گھوم لیتے ہو، لوگوں سے 10 منزلوں سے مشورہ کرتے ہو، اور جس پہ آپ کی دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے، جس علم کے اوپر اس کی تمہیں پرواہ نہیں، اور وہاں پہ تم عذر پیش کرنے لگ جاتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ سعودی عرب آتا ہے، اشارہ توڑتا ہے، اس کو 3,000 ریال جرمانہ آ جاتا ہے، اور وہ بعد میں جا کے عدالت میں کہا جی میں چونکہ نیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا یہاں کا، لہٰذا مجھے معاف کیا جائے، یا وہ اشارہ توڑتے ہوئے کوئی بندہ اس کے نیچے آ کے مر جاتا ہے اور اس کو سزا ہونے لگے تو کہ جی یہ عذر پیش کرے، تو کیا اس کا عذر قابل قبول ہوگا؟ سارے کہیں گے نہیں جی، تم اس ملک میں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے یہاں کا، یہ کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے۔ تو اسی طرح کوئی ایسا بندہ جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے اور وہ شرک اور بدعات میں ملوث ہے، اور اس کے پاس ایسے علماء موجود ہیں جو اس کو یہ شرک کی سنگینی سے آگاہ کرنے والے ہیں، قرآن وہ پڑھ رہا ہے، قرآن اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ پڑھ نہیں رہا، یا پڑھتا ہے تو خالی صرف تلاوت کری جا رہا ہے، ترجمہ موجود ہے، کون سی چیز ہے جو علماء نے آج کے دور میں آپ کو کر کے نہیں دی ہوئی؟ انتہائی آسان ہے، موبائل کے اندر آپ سن سکتے ہیں، پڑھنے کا شوق نہیں سن لیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے آڈیو ویڈیو ہر طرح کے ترجمہ کی تفسیر موجود ہے، سارا کچھ ہے، کوئی آیت ایسی نہیں جس کا آپ کو جی مجھے میں اس کا جاننا چاہتا ہوں، مجھے مشکل ہو رہی ہے، فون نمبر علماء کے موجود ہیں، سارا کچھ ہے، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بندہ کہ جی میں میرا یہ عذر، تو ایسے بندے کا عذر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن اس تک پہنچ چکا ہے، تو ایسے یہ تفصیل ہے یعنی اس کے اندر۔ دوسرا ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ ان میں سے ایسا عمل کر لیتا ہے، یہ جو نواقض الاسلام ہے، ان میں سے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کرنے والے ہیں، تو کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ ہاں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں یعنی غفار بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، پردہ ڈالنے والا، لمن تاب، جو بندہ توبہ کرتا ہے، وہ آمن وعمل صالحا، ایمان بھی لے آئے، پھر وہ اپنے اعمال کو درست کرے، نیک اعمال کرے۔ جو سچی توبہ ہوتی ہے نا، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کو چھوڑ کے اس کے بعد اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس نے توبہ سچی کی ہے، اس کے اعمال پرانا عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، ثم اهتدى، اور پھر وہ ہدایت یافتہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عباد الذین، سورہ زمر میں آیا تھا 24ویں پارے میں، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اللہ کا انداز چیک کریں، اس انداز پہ کتنے، اسی کے اندر ہی یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے میرے بندو، اپنی طرف نسبت کرے، اے میرے بندو، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اسرفوا، اسراف کیا ہے، ظلم کر لیا، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس جمیع کا لفظ نکرہ استعمال کیا، سارے، چھوٹا ہو، کبیرہ ہو، شرک ہو، کفر ہو، کوئی بھی ہو، گناہ ہو گیا، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اگر کوئی بندہ جانے انجانے میں ایسے کر لیتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے اس نے ایسی کوئی بات کر دی، کفر اختیار کر لیا، اس کے شکوک و شبہات تھے، اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، سوائے اس کے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یا موت کا جو وقت ہے نا نزاع کا وہ شروع ہو جائے، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسے فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جیسے غالباً سورہ یونس میں 21ویں 11ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس نے بھی مرتے وقت کہا جی ہاں جی میں اب جو ہے نا وہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے جو موت دیکھ کے آیا تھا، اس وقت نہیں، اس سے پہلے آخری گرگرہ جو ہے نا شروع ہونے سے پہلے، موت سے چند لمحے پہلے بھی اس نے توبہ کر لی، تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی انی لغفار لمن تاب، جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسا کر بھی لیتا ہے، کوئی مشرک بھی ہے، اس نے توبہ کر لی،
اور اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے بعد میں بعض لوگوں کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو کوئی مسئلہ ان کا واضح ہوتا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، تو یہاں پہ صرف ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی وہ مرتد ہو گئے، ایمان تھا بعد میں کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، توبہ انہوں نے نہیں کی، لن تقبل توبہ، پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فیمت، اور وہ مر جائے، کس حال میں؟ وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ تو اس آیت سے بھی استدلال یہ کیا کہ یعنی من ارتد ولم یتوب حتی مات فہذا ازداد کفرا، تو اس آیت کی دوسری اسی کی سمجھ ایک طرح کی تفسیر بنتی ہے کہ جس بندے نے ارتداد اختیار کیا، توبہ نہ کی، اور اسی حال میں فوت ہوا، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فیمت وہو کافر، تو اگر اس کافر ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے، اس سے گناہ ہو گیا، یہ اطاعت دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی توبہ قبول کرنے والے، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، جیسے اللہ نے وَمَن يَرْتَدِّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُسْلِمًا وَتَائِبًا فَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنَ الْمُرْتَدِ وَمِنْ غَيْرِهِ إِذَا تَابَ إِلَى اللَّهِ، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، موت کا ذکر کہ اس حال میں وہ مرے کہ وہ کافر ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ مسلم ہو، پھر اگر وہ توبہ کر لے، تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بندہ ارتداد کرتا ہے، اس کو وہ احساس ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بندہ کو اختیار نہیں کہ بندہ اس کو جو قتل کرے، کیونکہ ارتداد کے بھی شروط ہیں، یہ نہیں کہ فوراً سے بس اس کو قتل کر دیں گے، مرتد ہو گئے، اس کو اس کے شکوک و شبہات سنے جاتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی کس وجہ سے تم نے یہ کیا ہے، اگر وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، اس کو توبہ کا موقع دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے قتل کا ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جن کا عام طور پہ پتہ نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو یاد ہوگا سیال کوٹ میں وہ سری لنکا نے ایک بندہ تھا، اس کو قتل کر دیا، اور ایسے پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں ایسے جو لوگ ہیں وہ شدت پسند پائے جاتے ہیں، چھوٹا سا بات ہے نا پتہ چلتا ہے کسی سے جانے انجانے میں کفر ہو گیا ہے تو اس کے اوپر حکم لگانا ہے، کس نے لگانا ہے، ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، بس فٹافٹ جو ہے نا سوٹے ڈنڈے نکال کے اس کو بے دردی سے مار دیتے ہیں، اور اپنے نسبت کسی کی کرتے ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایسی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ویسے کرنا ہے۔ جہاں پہ آپ نے کئی ایسے موقع رسول اللہ کے اپنے زندگی میں ایسے آئے پکے جو منافق ہے پتہ بھی تھا، وہی کے ذریعے بتایا ہوا تھا کون کون منافق ہیں، بعض کا نہیں پتا تھا، بعض کا پتہ تھا، اور بعض موقع پہ جب ان کا کفر اور ایسی ذات ظاہر ہوتی تھی، صحابہ کا ہاتھ اس پہ فوراً تلوار پہ جاتا ہے، خاص طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا صحابہ سے بڑھ کے ہم محبت کرنے والے آ گئے، لیکن کیا تھا ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنی حد کراس نہیں کرنی، ہاتھ تلوار پہ جاتا تھا لیکن نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اشارہ کریں تو ان بندے کی، کئی دفعہ تو اجازت بھی مانگتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں اس کی میں گردن اڑا دیتا ہوں، لیکن کیوں؟ کیونکہ جب تک ظاہری طور پہ ایک بندے کے اعمال ہیں، وہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو وہاں پہ اس کے عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ نہیں کہ فٹا، کیونکہ اسلام مارنے کے لیے نہیں آیا، اسلام لوگوں کو کافر کو اسلام کے اندر داخل کرنے کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ آپ ذرا ذرا سی باتوں پہ انسان جو ہے وہ ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کرنے والے میں، جہاں پہ ہوگا وہاں پہ کرنا ہے، وہاں پہ کوئی نرمی نہیں ہوگی، لیکن اس کی کچھ شروط ہیں، کہاں پہ کرنا ہے، کس وقت اس کا حکم لگے گا، یہ تفصیلات ہیں، یہ نہیں کہ بس ایک آیت پڑھی، کوئی کہیں پہ حدیث سن لی، ایک عمل کو لے کے باقی سارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو اس سے یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے کہ سیال کوٹ میں واقعہ ہوا تھا، وہ سری لنکن تھا، وہ ہندو تھا یا کون تھا، اسی طرح اپنے مسلمانوں میں سے ایسے کئی لوگوں کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ مار دیتے ہیں، تو اس نے یہ کیا وہ کیا، پتہ نہیں ہے نا، جہالت کی وجہ سے اپنی بھی آخرت تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی اس الٹی سیدھی تعلیمات دے رہے ہیں، تو یہ اتنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں کہ کسی کو مسلمان کو قتل کر دینا یا کسی انسان کو ہی قتل کر دینا، مسلمان تو دور کے کافر کو بھی بغیر کسی ناحق قتل کرنا یہ سنگین جرم ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ مار کے، اور وہ اپنے آپ کی نسبت بھی رسول اللہ کے، یعنی مارتے بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے سوال یہ ہے کہ جو شک فی الاعتقاد، تو سوال یہ ہو کہ کیا جو یدخل الشک فی الاعتقاد، یہ عقیدے کے اندر جو ہے وہ شک شامل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہناک فرق بین الشک والاعتقاد، ایک ہے عقیدہ، مضبوط عقیدہ، یقین جس کو کہتے ہیں دل کے اندر، ایک ہے شک، ان میں فرق ہے۔ الاعتقاد لیس فیہ تردد، اعتقاد جو ہوتا ہے نا جس کے اندر آپ کا یقین ہے کسی چیز کے اوپر، اس میں آپ کو تردد نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ میں یا ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمیں دنیا جہاں کا کوئی بندہ دلیل دے جی فلان قرآن کے اس آیت سے یہ مراد ہے، یہ ہمیں اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، نہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی چکر ہی نہیں نا، کوئی بندہ ہوتا نہیں ہاں جی یہ اس معاملے میں کوئی بات سنی بھی جا، اس میں کوئی سنی ہی نہیں جا سکتی چاہے ساری دنیا بھی بات کر لے،
ہمیں اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، بالکل 100% یقین ہے، نہ ہمیں کسی سے کو تو دلیل کی ضرورت ہے، نہ کو پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی لامے فامے کسی کی ہمیں مطلب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بس، فل سٹاپ۔ لیکن جو شک ہوتا ہے اس میں تردد ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ شک ہوتا ہے کہ انسان تردد کا شکار ہو۔ آگے سوال کیا گیا کہ ایک، ہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو 10 نواقض ہم پڑھنے جا رہے ہیں، نواقض الاسلام اس کتاب میں، کیا اس کے علاوہ بھی ہیں کہ یہ صرف یہی ہیں؟ تو شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ اہم ہے، جو بہت زیادہ اہم ہے، یا عام جن کو کہہ لیں، یہ وہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نواقض الاسلام ہے ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن جو اہم ہیں باقی ان کے نیچے ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مین سمجھ لیں، اصول سمجھ لیں کہ جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، یہ بیسک مین جو بڑے بڑے کبائر ہیں نا جن کی وجہ سے اسلام سے انسان خارج ہوتا ہے، تو اس کتاب میں ہم وہ پڑھیں گے۔ یہ کفر و شرک ہے، اس کے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے اس میں موانع التکفیر ہم پڑھیں گے، یعنی کون سے ممانع یا کون سے ایسے اعمال ہیں جو، یعنی ہم کفر کا کسی کے اوپر حکم لگانا، کسی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا عمل کر رہا ہے یا کوئی ایسی گفتگو کر رہا ہے جو کفری یا گفتگو ہے، تو کیا ہم فوراً سے اس کو کہیں گے تم کافر ہو؟ نہیں، اس کی کچھ شروط ہیں۔ وہ شروط کیا ہیں یا کون سے ایسے عذر ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم یہ فیصلہ کریں گے؟ موانع اور تکفیر یعنی منع کرنے والی، روکنے والی، تکفیر سے روکنے والی چیزیں وہ کون سی ہیں؟ مثال ایک میں ویسے بھی دے دیتا ہوں، تفصیل پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی اللہ کو گالی دے رہا ہے، نعوذ باللہ، اب یہ کفر ہے، اسلام سے خارج ہے، لیکن کیا ہم کہیں گے یہ کافر ہے؟ ہمیں بعد میں پتا چلا یار اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ تو پاگل ہے، اس کے گھر والے پتہ نہیں یہ تو بندہ پاگل ہے، تو ہم فوراً سے جو بھی 1 منٹ پہلے ہم اس کو کافر سمجھ ساتھ کہیں گے ہاں شریعت نے اس کے اوپر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے رفیع الاقلام عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اس میں سے ایک مجنون جس کی عقل کام نہیں کری، یا کوئی ایسے نشے کی حالت میں اس نے بات کر دی تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ایک میں نے صرف ذکر کیا ہے، اس کے اور بھی تفصیلات ہیں، تو میں نے صرف مثال دی ہے تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے۔ ممانع تکفیر یعنی تکفیر سے روکنے والے، تکفیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا، کسی کو کافر قرار دینا، تو اس سے روکنے والے امور جو ہیں ان کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے۔ فعل کفریہ ہی ہوگا، ہم اس کے فعل کو نہیں کہیں گے، جیسے اس نے اللہ کو گالی، تو ہم کہیں گے یہ جو عمل کیا ہے نا یہ کفریہ ہی ہے، لیکن جس نے کیا ہے اس کی تفصیل ہے آگے کہ کس کے اوپر یہ حکم لگے گا، کس کے اوپر نہیں لگے گا، تو یہ تفصیل انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ جس کو نہیں پتہ ہوتی وہ پھر ہر ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا، یہ وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب یہ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ جو کفر ہے، نقل الکفر علی سبیل التندر، مزاح کے طور پہ جو ہے نا کفر نقل کرنا لوگوں سے گفتگو، جیسے بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا لطیفوں کے اندر ایسا مزاح ہوتا ہے، جو اللہ کی جو شاعر اللہ ہیں جیسے فرشتے ہیں یا دیگر، ان کو یا جنت جہنم یا اس طرح کی چیزوں کا مزاح کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، مذاق کے طور پہ لطیفوں کے اندر، تو کیا یہ کفر ہے؟ تو یہ ایسا کفر کرنا یا ایسا معاملہ کرنا، یعنی انسان کی نیت نہیں ہے، بس وہ مزاح کے طور پہ کر رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ان کا کہ نہیں؟ ہاں، اگر آپ کسی اور کا کفر نقل کر رہے ہیں، جیسے میں اگر آپ کو کہوں کہ فرعون نے یہ بات کی تھی وہ کفر ہے، یعنی اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اب یہ کلام کیا ہے؟ کفری کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ اس نے ایسے کہا تھا، تو یہ نقل کفر، یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے کہنا ہے یا کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ والا کلمہ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ عدالت میں ہیں، آپ نے کسی کے بارے میں گواہی دینی ہے، تو وہاں پہ آپ بتا دیں کہ میں نے اس شخص کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، اس نے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نقل کفر، کفر کو نقل کرنا، بیان کرنا، ایک تو یہ ہے اس اعتبار سے، لیکن ایک ہے کہ انسان مذاق کے طور پہ کفر کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، یہ رسول اللہ کی حدیث کا، تو یہ مذاق کے طور پہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے مذاق کے طور پہ، جیسے پیچھے سبق پیچھے گزر بھی چکا ہے سورہ توبہ کی آیت میں منافقین کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش نہ کرو، ان سے جب پوچھا کہ انہوں نے کہا کنا نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسی مذاق کر رہے تھے، ایسی مذاق کر رہے تھے، ایسی بات مذاق میں بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس کو بھی ہم دیکھیں جو ایسا کفر کر رہا ہے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عمل اس پہ بات بھی کر دی ہے، کو ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے، تو کیا اس کے اوپر حکم لگے گا، یا اس کا جو حکم ہے اس کو کافر قرار دینا علماء کا کام ہے؟ تو یہ علماء کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے عذر کو دیکھا جائے گا، اس نے کس بیس پہ کیا، کس بنیاد پہ یہ عمل کیا، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔
تو عام آدمی کو ان اوزار کا تو نہیں پتا نا کہ کون کون سا عذر ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو قابل قبول ہیں، اہل علم کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو یہ حکم لگانے کا جو کام ہے عام آدمی کا کام نہیں ہے، جس کو دیکھے فوراً سے جو ہے نا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلان ہے۔ تو ایسے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ انتہائی خطرناک کس اعتبار سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک بندہ کافر ہو جاتا ہے، اگر تو وہ اس کا مستحق ہے جس کو اس نے کافر کہا تو پھر تو وہ ظاہری بات ہے اس نے صحیح بات کی، لیکن اگر وہ نہ ہو جس بندے کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی عذر ہو، کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے علم میں نہیں ہے، تو پھر یہ حدیث کے مطابق جو بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو کافر کہنا، مشرک کہنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ بس چھوٹی چھوٹی بات پہ جس نے یہ کیا تو فٹافٹ اس کو کافر بنا دے۔ اس کے فعل کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس شخص کو کہنے کے لیے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے اس چیز کے اندر، اس کے لیے عذر دیکھنا چاہیے، فوراً سے نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی اہم اور خطرناک معاملہ ہے۔ انسان اپنے اوپر دیکھے گا کہ میں کہیں غلط ایسی بات نہ کہہ دوں کہ میں کافر ہو جاؤں، کیونکہ حدیث میں واضح طور پہ اس میں آ گیا۔ اب انہوں نے ایک سوال کیا، اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے کوشش کرتا ہوں یہ ہم اس کو کاٹ ہی لیں، کہ اگر جو آپ نے کہنا ہے کہ مجبوری جو ہے، کہ مجبوری میں کلمہ کفر کہنا جو ہے وہ جائز ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت میں ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو لیکن مجبوری کی حالت میں اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی، تو اب مجبوری کون سی مجبوری کہلائے گی؟ کہ فلاں عمل جو ہے نا یہ مجبوری میں آتا ہے، یہ مجبوری میں نہیں آتا؟ تو اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے نا مختلف احوال کے ساتھ ہے، ہر کسی کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل ہے اس کے اندر کہ بعض اوقات ایک چیز ایک علاقے میں یا ایک شخص کے لیے وہ واقعی مجبوری ہو سکتی ہے، دوسری طرف کسی دوسرے شخص کے لیے وہ مجبوری کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ اس کی تفصیل ہے، یعنی بعض لوگوں کے لیے مجبوری جو ہے وہ عذر اس کا قبول ہوگا، بعض لوگوں کے لیے وہ مجبوری اس کو جو مجبور کیا گیا وہ عذر اس کا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے اس سے بچنا ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو۔ جیسے کسی نے کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، اس کے سر پہ بندوق تانی ہوئی ہے، تو یہ ایک ایسا عذر ہے جس میں وہ مجبور ہے۔ لیکن کوئی بندہ کہ جی اس نے مجھے ڈرایا تھا، دھمکی دی تھی، میں نے اس وجہ سے کر دی، میں تمہیں جو ہے نا نوکری سے نکال دوں گا، تو اس وجہ سے میں نے مجبوری میں کر دی، تو یہ ایسی مجبوری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے کہ معاملہ کرے۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ مزید جو اس میں سوال جواب ہیں تقریباً آج اتنا ہی کافی ہے۔ باقی اگلے جو سوال وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے، امید ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے ہماری جو ہوگی ہم کتاب بھی شروع کر لیں گے، مین سوالات ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اور جی باذن اللہ اگلے ہفتے جو ہے نا ہم باقاعدہ یہ جو کتاب ہے نواقض الاسلام اس کا آغاز کریں گے، اس میں جانیں گے وہ کون سے 10 نواقض الاسلام ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، اور کون کون سے ان کا انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔